کہنے کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کہنا تھا، جو کچھ اس نے کرنا تھا، وہ اس نے بیان کیا۔ اب غور کریں، فرق ہے دونوں میں۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس کے کہنے کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کرنا تھا اس بنا پر اس نے یہ بات کہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے اصل ماجرا۔ یہ بات نہیں ہے کہ رب نے جو لکھ دیا ہے اور اس لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے، نہیں نہیں، بات یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا تھا رب نے وہ لکھ دیا ہے۔ فرق ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ میری بات؟ ٹھیک ہے نا؟ یعنی اب یہاں پر یہ نقطہ بھی حل ہو گیا کہ رب العالمین نے ہمیں کسی بات پر مجبور نہیں کیا اور تقدیر کو لکھ دیا ہے، اور پروردگار اور اللہ والے مجبور کسی کو کرتے بھی نہیں ہیں۔ شیطان ہوتا ہے جو کہ مجبور کر دیتا ہے لوگوں کو، ایسے رستے ڈالتا ہے کہ انسان اپنے دل اور دماغ کے ہاتھوں مجبور ہوا کھڑا۔ اللہ والوں کی تو اپنی کشش ہوتی ہے، ان کی تو اپنی ہی لذت ہوتی ہے، شیطان کھینچتا ہے۔ میں نے کہتا دیکھیے قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے کیا بات فرمائی؟ فَمَا أَنُّلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا قَارِعُونَ، کیا ہم اسے زبردستی تم پر مسلط کر دیں کہ تم یہ کام کرو؟ نہیں نہیں، جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ ہم انبیاء کی جماعت کسی پر کوئی چیز زبردستی مسلط نہیں کرتی، ہم لوگ تو فقط دین کی تبلیغ کرتے ہیں، تمہاری مرضی ہے، اپناؤ تو اپناؤ، نہ اپناؤ تو جاؤ۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم تمہارے اوپر آئیں اور اپنی روحانیت کے بلبوتے پر تمہارے اوپر کچھ جا کے مسلط کر دیں۔ یہ اس طرح کیا آتا ہے کہ اگر رب العالمین چاہتا تو کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ ہوتا جو کہ اسلام کے بغیر رہتا، سب کے سب لوگ مسلمان ہوتے، مگر رب العالمین نے یہ چاہا نہیں، بلکہ رب نے کیا کیا؟ اب ذرا دیکھو رب العالمین کیا بات فرماتا ہے۔ پروردگار نے فرمایا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انہیں دونوں راہیں دکھا دی۔ رب العالمین نے دونوں راہیں دکھا دی۔ ایک دو راہیں پر اللہ کے بندے کو کھڑا کر دیا، لیکن اس کو ایسی صورت میں کھڑا نہیں کیا کہ وہ پریشان حال ہو، نہیں نہیں۔ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی رب العالمین نے کسی کو کافر پیدا نہیں کیا، رب نے کسی کو مشرک پیدا نہیں کیا، رب العالمین نے کسی کو غلط پیدا نہیں کیا، پروردگار نے ہر ایک کو بالکل درست اور صحیح پیدا کیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر آگے اس کا ماحول، اس کے اپنے کرتوت۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ اور يُمَجِّسَانِهِ، آگے ان کے ماں باپ کی مرضی، چاہے یہودی بنائیں، چاہے مجوسی بنائیں، چاہے نصرانی بنائیں، جو چاہے بنائیں۔ مطلب اس کا کیا ہوا؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ آگے تو ان کی اپنی مرضی ہے، ہم نے تو بندے کو صحیح پیدا کیا، ہم نے بندے کو غلط پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی پروردگار نے انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کوئی ایسا کام رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے ظاہر نہیں فرمایا جس کی بنا پر بندہ اپنے رب کو الزام دے سکے، نہیں۔ ہاں، رب نے بندے کو مجبور بھی بنایا ہے اور رب العالمین بندے کو مختار بھی بنایا ہے۔
بندہ مجبور بھی ہے اور بندہ مختار بھی ہے، اختیار بھی دیا گیا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ بندے کو رب نے جتنا مجبور بنایا ہے اتنا اس بارے میں رب العالمین کبھی اپنے بندے سے سوال نہیں کرے گا، اس سے نہیں پوچھے گا۔ جس بارے میں وہ مجبور تھا اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور جس بارے میں وہ مجبور نہیں تھا اس کی عقل خرد اس کو دی گئی، اس کو قوت دی گئی، اور اسے کہا گیا تو یہ کام کر، اور پھر بھی اس نے اچھے کام نہ کیے یا جو کچھ بھی اس نے کیا اس بارے میں اسے سوال جواب کیا جائے گا۔ سمجھانے کی بات کہتا ہوں، ایک شخص پیدا ہوتا ہے اس کا دہنا ہاتھ نہیں، اللہ رب العالمین اس کا دہنا ہاتھ نہیں، پیدا ہوا اب بیچارہ الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اب قیامت میں اب اس سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو الٹے ہاتھ سے تو نے کیوں کھایا، لیکن ایک وہ شخص، اور اسی طرح دوسری بات سن لیجیے، ایک وہ شخص ہے جو کہ کسی ایکسیڈنٹ میں آ گیا، بیچارہ زخمی ہوا، اس کا دہنا ہاتھ کام آ گیا، اس سے بھی یہ سوال نہیں ہوگا کہ بتا تو نے الٹے ہاتھ سے بعد میں کیوں کھایا، اس سے بھی یہ سوال نہیں ہوگا۔ ایک وہ شخص ہے جس نے غصے میں آ کر، جس نے جان بوجھ کر، اس نے اپنا ہاتھ، بس غصہ جو آیا ماں باپ پر اور جناب علی گھر والوں پر، اس نے اپنا ہاتھ آگے جان بوجھ کے اس نے مشین میں دے دیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ جب کٹ گیا اب اس سے یہ سوال ہوگا، اے میرے بندے بتا میں نے تجھے ہاتھ عطا فرمایا تھا، تو نے میرے عطا کردہ ہاتھ کو تو نے ضائع کیوں کیا؟ اور اس پر اس کے لیے گناہ بھی لکھا جائے گا کہ جو کے بعد میں وہ ہمیشہ وہ الٹے ہاتھ سے کھاتا رہا، کیونکہ اس نے خود اپنے دہنے ہاتھ کو ضائع کیا۔ لیکن پہلے دو لوگوں سے اس بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے یہ جو انسانی اعضاء کی پیوند کاری بھی ہے، علماء اس لیے تو اس میں اس کی حلت کا قول نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے ہیں کہ آنکھ دے دینا جائز ہے، گردے دے دینا جائز ہے، خون دے دینا جائز ہے، علماء اس لیے تو یہ قول نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ آنکھ کا مالک میں، اپنی آنکھ کا مالک میں خود نہیں ہوں، میں اپنے دل کا مالک خود نہیں ہوں، میں اپنے گردے کا مالک، اپنے پتے کا مالک میں خود نہیں ہوں، یہ اللہ رب العالمین نے جسم عطا فرمایا ہے، اس کا مالک میرا رب ہے، اور کسی کی ملکیت میں تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے علماء نے اس بارے میں یہ بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ پیوند کاری کرنا اس طور پر کہ انسان جو ہے وہ اپنے اعضاء جو ہے وہ کسی کو دے دے یہ جائز نہیں۔ لیکن آج کل کے مجتہد علماء جو ہیں انہوں نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد جو کیا تو اس بارے میں مجھ سے جب ان کی گفتگو ہوئی تو الحمدللہ انہوں نے میری بات سے اتفاق کیا۔ ان علماء کا میں نام نہیں لینا چاہتا، باقاعدہ میٹنگ ہوئی، باقاعدہ ہم لوگ بیٹھے، آج سے تقریباً 2 سال پہلے کی بات، اس بارے میں گفتگو ہوئی، تو انہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا تھا۔ جب انہوں نے اس کا جواز کا فتویٰ دیا اور یہ ساری انہوں نے تحریر وغیرہ کی، تو اس پر میں نے ایک نقطہ اٹھایا اور میں نے کہا دیکھیے، اور اس پر انہوں نے جو دلائل جو دیے، دلائل انہوں نے یہ دیے تھے کہ انسان اگر مضطرب ہو جائے تو اس کے لیے مردار کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ انسان اگر مر رہا ہو سوائے حرام گوشت کے کوئی اور گوشت نہیں ہے تو اس کے جائز ہے کہ وہ کھا لے، اپنی جان بچا لے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس پر میں نے یہ نقطہ اٹھایا، میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ مردار اس کے لیے جائز ہو گیا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ ان کا قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا فلاں اسمار ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی وہ کھا سکتے ہیں۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تو میں نے کہا رب نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جائز ہو گیا ہے، رب العالمین نے فرمایا فلا اسم علیہ، ان پر اس کام کا گناہ نہیں ہے، یعنی ان سے اس بارے میں مواخذہ نہیں کیا جائے گا،
یہ نہ کہو کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے تم اس کو حلال قرار دے دو، حلال وہ چیز نہیں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، حلت کا قول نہیں کیا ہے قرآن میں۔ یہ بات فرمائی گئی ہے فلا اثم علیہم، ان پر اس چیز کا گناہ نہیں ہے۔ تو یعنی اب پیمانکاری کے بارے میں بھی یہ قول اگر تم کرو تو میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اگر مرنے کے بعد اگر کسی شخص کی جان بچانے کی خاطر جو کہ دوسرا شخص مر رہا ہو اور اگر اپنا کوئی اگر عضو اگر دے دے تو میں اس کو جائز تو نہیں کہتا ہوں، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں فلا اثم علیہ، اس پر اس کا مواخذہ انشاءاللہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیو، یہ